حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں حضور کے پاس بیٹھا تھا, حضرت عبداللہ ابن عمر بھی بیٹھے تھے, کوئی بات ہو رہی تھی, ایک حجرے میں بیٹھے تھے, دروازے پہ دستک ہوئی. مسند امام احمد میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انس دروازہ کھولو, دروازے پہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا, وہ بندہ ہے دروازے پہ. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو بندہ دیکھا, غریب سا ایک انصاری صحابی, اور بندہ بڑا سادہ, وضو تازہ کر کے آیا تو پانی کے قطرے داڑھی سے بہ رہے, اور چمڑے کے جوتے اس نے لپیٹ کے نا تو بغل میں چھپائے ہوئے, آ کے اتحیات کی حالت میں بیٹھا, حضور سے دو چار باتیں کی, چلا گیا. ہم اس کا رنگ دیکھتے رہے اور مصطفیٰ کا کرم دیکھتے رہے. اس کو حضور نے جنتی کہا ہے. کہتے ہیں اگلے دن اسی ٹائم اسی وقت ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے, پھر دروازے پہ دستک ہوئی. حضور نے فرمایا دروازہ کھولو, دروازے پہ وہ بندہ ہے جسے اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا, بغیر حساب. کہتے ہیں دروازہ کھولا, اور جیسے ہی میری نظر پڑی بندہ بھی وہی ہے جو کل آیا تھا, اور انداز بھی وہی ہے جو کل تھا, اسی طرح پانی کے قطرے, اسی طرح جوتے بغل میں, السلام علیکم. کل حضور فلاں بات کی تفصیل پوچھنی مجھ سے رہ گئی تھی, غلطی ہوگی, دوبارہ آیا ہو. اس نے اپنی گفتگو کی, چند جملوں میں بات سمیٹی, چلا گیا. فرماتے ہیں اتفاق کی بات کہ دن تیسرا, بندے بھی ہم دونوں, میں اور عبداللہ ابن عمر. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں دونوں بیٹھے تھے, سیم ٹائم سیم ڈے. پھر دستک ہوئی, حضور نے فرمایا دروازہ کھولو, اور مسکرا کے فرمایا دروازے پہ وہ بندہ ہے جسے اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا. کہتے ہیں کھل اٹھے ہمارے چہرے, باہر گئے, دستک ہوئی تھی, دروازہ کھولا. فرماتے ہیں مجھے یقین تھا وہی ہوگا جو 2 دن پہلے آیا تھا, اور میرے یقین کے مطابق ہی کام ہوا. وہی بندہ تھا جو کل بھی تھا, جو پرسوں بھی تھا, حالت اور کیفیت اور انداز بھی وہی تھا. پانی کے قطرے بہ رہے ہیں, اور اس شخص نے جوتے بغل میں دبائے ہوئے خدمت میں حاضر ہوا, بیٹھ گیا, بات چیت کی, چلا گیا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تو حضور بھی تشریف لے گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر مجھے کہنے لگے یار ویسے کتنے اس کے نصیب ہیں, کتنے نصیب ہیں. کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں, یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے, یہ تو اپنا اپنا. اور نہ کسی کے حال پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, وہ جسے چاہے جیسے نواز دے. یہ مزاج لطف رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہتے ہیں ہم لوگ گفتگو کرنے لگے. عبداللہ ابن عمر مجھ سے کہنے لگے یار ویسے پتہ کرنا چاہیے یہ کون سا عمل کرتا ہے, پتہ کرنا. جیسے ہم نہیں پتہ کرتے کہ یہ بندہ بڑا چمک گیا, پتہ کرو کون سا کاروبار کرتا ہے, ذرا اس کی جاسوسی تو کرو. اور بندے بھی بڑے سمجھدار ہیں, وہ سائیڈ بزنس نہیں بتاتے. وہ کہتے ہیں وہ جو میرا علیحدہ ہے وہ نہیں بتانا, کہیں یہ نہ شروع کر لے. حالانکہ انسان کے پاس جو خوبی, جو اللہ نے اسے دولت دینی ہوتی ہے, وہ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے, وہ گھر میں بیٹھے بھی اللہ عطا کر دیتا. وہ کہتے ہیں کہ پتہ کرو کیا عمل کرتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو گیا, اس سے سلام لی. تو میں نے کہا مجھے 2-3 دن کے لیے مہمان بنا لو گے, مان نہ مان میں تیرا مہمان, 2-3 دن کے لیے مہمان بنا لو گے. تو کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا کوئی گھر میں جھگڑا ہو گیا, کیونکہ پڑوس میں تو تمہارا, قریب ہی تو تمہارا گھر ہے, میرے مہمان بننے کو جھگڑا ہے. تو میں نے کہا چلو ایسے ہی سمجھ لو, پر مجھے مہمان بنا لو. کہتے ہیں میں 3 دن اور 3 راتیں اس شخص کے ساتھ رہا. وہ کتنا صدقہ کرتا ہے میں نوٹ کرتا رہا, نماز کتنی پڑھتا ہے, اس کا کیا. میں چاہتا تھا کہ وہ عمل مجھے ملے جس کی برکت سے مصطفیٰ نے اسے 3 مرتبہ جنتی فرمایا ہے, تاکہ وہ کیفیات مجھے بھی ملیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی. وہ عشاء پڑھتا تو فجر تک بستر پہ کروٹیں لیتا, اور میں الحمدللہ اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا, نوافل بھی پڑھتا. کہتے ہیں وہ 1 سپارہ پڑھتا, میں 3 پڑھتا. فرماتے اس نے 3 دنوں میں کھجور بھی صدقہ نہیں دیے, کہ کھجور بھی, اور میں نے بڑے بڑے غریبوں کی مدد کی. میں کہنے لگا کہ عمل تو میرا زیادہ ہے اس سے, پھر خوبی کیا ہے. خاص توجہ کرنا, اسلام اور دین کا جو فکری اساس, جو فکری اساس ہمیں صحابہ نے دی. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے تیسرے دن سے کہا بھائی اللہ تیرا بھلا کرے, تو نے بڑی خدمت کی, میں نے جانا ہے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا, میں تو بس تیرا عمل دیکھنے آیا تھا کہ تو عمل کیا کرتا ہے. تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے کہنے لگے یار تو میرا عمل دیکھنے آیا تھا, مجھے بتا تو صحیح کیا نے, اور کیوں دیکھنے آیا میرا عمل, تجھے کیا ضرورت پڑی میری جاسوسی کی. تو کہتے ہیں مجھ سے جب اس نے سوال کیا تو میں نے اس کو کہا بھائی تو 3 دن آیا ہے نا, ہم بیٹھے ہوئے تھے. کہا ہاں میں آتا رہا ہوں. کہا 3 دن نبی پاک نے فرمایا اللہ تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا. تو میں چاہتا تھا کہ میں ذرا جاسوسی کروں, ذرا دیکھوں, کھوج لگاؤں.
कौन सा ऐसा अमल है, आप भी जरा ध्यान दीजिएगा, कौन सा ऐसा अमल है, हालांकि तू शाह पढ़ता है और उठ के फजर पढ़ता है, मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूं, तेरा सिपारा एक है मेरे 3 है, कौन सा ऐसा अमल है जिसके सबब तुझे जन्नत मिलेगी? कहते हैं वो सहाबी कहने लगे यार कोई ऐसा अमल नहीं, कोई शय नहीं, मैं इस काबिल ही नहीं, मन नानम के मन दानम, जो मैं हूं मुझे पता है। कहा फिर कोई बात तो होगी, तेरी मेहरबानी बता दे, मैंने 3 दिन 3 रातें मेहनत की है, बता दे। कहते वो कहने लगे अगर तुझे बताऊं ना तो फिर सुन, मैं जब रात को सोता हूं तो अपने दिल पे नजर डालता हूं, और सवेरे जब उठता हूं तो फिर अपने दिल पे नजर डालता हूं, मोबाइल पे नहीं, कुंजी पे नहीं, ये चाबियां किधर हैं, बटुए पे नहीं, मैं रात को सोते हुए भी अपने दिल पे नजर डालता हूं, सवेरे उठते हुए भी मैं सबसे पहले अपने दिल पे नजर डालता हूं। फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे दिल में किसी का हसद नहीं है, किसी के बारे में कोई कीना नहीं है, कोई किसी के बारे में मैल नहीं, मैं अल्लाह के हर बंदे के बारे में सोच, नजरिया, फिक्र अच्छी रखता हूं। और फरमाया मैं तेरे बारे में भी अब्दुल्ला यही सोचता हूं कि तू मुझसे ज्यादा नेक है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी मेरा ज़हन ये है कि अनस बिन मालिक मुझसे ज्यादा परहेजगार है, इस वक्त भी मेरी सोच ये है कि महबूब के सब सहाबा में सबसे कमजोर मैं ही हूं। नबी अब्दुल्ला इब्न अमर कहते हैं मैंने उसका हाथ चूमा, मैंने कहा समझ आ गई है, तेरा नजरिया, तेरी सोच पक्की और सच्ची मुसलमान है, तू दिल और रूह का मुसलमान है, तू नजर और रूह का मुसलमान है। ये सबब है कि अल्लाह के रसूल ने जमीन पर चलते हुए भी तुझे 3 दफा जन्नत की बिशारत अता फरमा दी।